مولا جس کو میں اپنی موت سمجھ رہا تھا اس پہ مجھے انعام مل رہا ہے، اور صرف آپ کا نام لیا، کچھ اور لمبی چوڑی کوئی دعا نہیں ہے۔ دیکھیں یہی اس قسم کے 3-4 واقعات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دعائے توسل کی بہت اہمیت ہے۔ دعائے توسل میں اور کچھ نہیں ہے، صرف معصومین کے نام، تو یہ نام ہی سارے برکت والے، خالی نام لے کے دیکھ لیجئے۔ ہم لوگ عادی ہیں، مولا کی حد تک تو ہم کوئی لمبی چوڑی بات بھی نہیں کرتے، یا علی کہہ دیتے ہیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ خاندان اہل بیت میں یہ لفظ پرابلم نگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ نام جو ہے نا خواتین کے خاص طور پر 2-3 ہی نام ہیں، وہی بچیوں کے نام رکھے جاتے ہیں، تو کسی کی ماں کا بھی وہی نام ہے، اس کی بہن کا بھی وہی نام، اس کی بیٹی کا بھی وہی نام۔ ام فروہ ہے چھٹے امام کی والدہ بھی ہیں، چھٹے امام کی بہن بھی ہیں، چھٹے امام کی بیٹی بھی۔ واقعات اس سے نہ صرف یہ کہ مکس اپ ہوتے ہیں بلکہ دشمنان اہل بیت ہماری کم علمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے ہے نا کہ 7ویں امام ام فروہ کے ساتھ گئے تھے مدینہ کے بعض بیواؤں عورتوں کی مدد کے لیے، ان کا جھوٹا واقعہ۔ ام فروہ تو کب انتقال کر گئی تھی، وہ لے کے گئے 7ویں امام کی دادی کی طرف، اور یہاں واقعہ ہے 7ویں امام کا اپنی پھوپھی کے ساتھ جانا، ان کا نام بھی ام فروہ، ان کا نام بھی ام فروہ۔ تو اب یہ دشمنان اہل بیت ہماری کم علمی سے فائدہ اٹھا دیتے ہیں کہ واقعہ جھوٹا، کیونکہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ام فروہ کی موت ہو گئی۔ کون سی ام فروہ؟ جو چھٹے امام کی والدہ تھی، لیکن جو ان کی بہن تھی وہ تو زندہ تھی۔ خیر، تو یہ میں بہت مختصر بات کی۔ تو نام 3-4 ہیں، اور یاد رکھیے سارے نام برکت والے ہیں، اہل بیت کے خالی نام برکت والے ہیں، خالی نام۔ یونس نقاش پریشان آیا، فرزند رسول میری جان خطرے میں کیا کروں؟ اور ایسا ظالم حکمران ہے کہ وہ خالی مجرم کو سزا نہیں دیتا، اس کے پورے خاندان کا خاتمہ کر دیتا۔ پہلے زمانے کے بادشاہوں کا یہی طریقہ تھا، زن بچہ کولو پلوا دیتے، اسے بھی مارو، اس کے گھر کے تمام مردوں کو مارو، اس کے گھر کی عورتوں کو کنیز بنا لو، اور اس کا گھر جو ہے نا وہ توڑ دو، جو آج بھی بات ظالم حکومتیں کرتی ہیں کہ گھروں کو توڑ دو، ڈیمولش۔ یہ ایک عام طریقہ تھا اس زمانے میں۔ مولا میں کیا کروں، میری جان خطرے میں۔ امام نے کہا ہوا کیا؟ یہ 10ویں امام کے پڑوس میں رہتا ہے، سامرہ میں، دیوار ملا ہوا ہے گھر، یونس نام یاد رکھیے گا، یونس نقاش ہے۔ یہ نقاش کسے کہتے ہیں کہ جو انگوٹھی کے اوپر، نگینے کے اوپر وہ نام جو لکھے جاتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، انگریو کرنا، وہ جو نام لوگ لکھتے ہیں، کچھ گھڑی پہ نام لکھ لیا اور پین پہ نام لکھ لیا، لیکن خاص طور پر نگینہ، کب نام لکھتے ہیں، دعائیں لکھتے ہیں، قرآن کی آیت لکھتے ہیں، یہ طریقہ ہے، یہ اس کا کام ہے، یہی اس کا پروفیشن، یہی اس کا جاب۔ عباسی گورنر کے پاس، خلیفہ نہیں، گورنر کے پاس ایک بہت اچھا سا عقیقہ آیا، بہت خوبصورت، بڑا سا، کافی بڑا تھا۔ اس نے اس کو بلایا اور کہا کہ اس کے اوپر تمہیں یہ لکھنا، کام اس کا یہی، دن رات یہی کرتا ہے، لے آیا۔ اب وہ کہتا ہے فرزند رسول ایک مسئلہ ہو گیا، وہ میرے گھر میں آیا، چونکہ اس کے گھر میں تو ہر وقت عقیق، فیروزہ، در نجف، جتنے پریشیس اسٹون ہیں وہ آتے رہتے، اس کا کام ہی یہی، لیکن یہ اتنا بڑا تھا کہ سب گھر والے دیکھنے لگے آ کے اس کو، بچہ تھا چھوٹا، اس نے دیکھا، مچل گیا کہ میرے ہاتھ میں دو، میں اپنے ہاتھ میں لے کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ہندی کا محاورہ بھی کہ 3 چیزیں تو بڑی خطرناک ہوتی، 2 کا تو آپ کو واسطہ پڑتا ہے، ایک بادشاہ کی ضد، راج ہے، ایک بچے کی ضد، بالغ ہے، ایک بیوی کی ضد، تو اس سے تو آپ کا واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے نا۔ تو اب یہ کہا کہ مولا وہ بچہ رونے لگا، گھر والوں نے کہا بھائی بچہ رو رہا ہے نا، دے دو 1 منٹ کے لیے، کیا جاتا ہے، میں نے دے دی، مشہور واقعہ ہے، میں نے چھیڑ دیا تو مکمل بھی کرنا ہے، ورنہ اتنا مشہور ہے کہ میں اندازہ کر رہا ہوں کہ شاید میں یہیں پہ بھی چھوڑ دوں تب بھی تو آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن پھر بھی اب مکمل کری۔ بچے کے ہاتھ میں گیا، ہونی ہو کے رہی، سلپ ہو کے گرا، زمین پہ گرا، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب یہ اتنا بڑا عقیق تھا کہ دنیا میں عام طور پہ ملتا نہیں۔ کہہ رہا کہ اب تو میری تو جان نکل گئی، لیکن اب جب تک معاملہ ٹلے،
اس نے حکمران نے کہا نا کہ نام یہ سب لکھ دینا. اب جب وہ بلائے گا تب دیکھیں گے. آج اس کا غلام آ گیا کہ گورنر نے بلایا ہے وہی نگینے کے بارے میں بات کرنا. بس اتنے دن جو میں موت کو ٹال رہا تھا نا کہ جب تک ٹل رہی ہے ٹلے یقینی موت. اور خالی میری موت نہیں ہے, میرے پورے گھرانے کی موت ہے. یہ رجب کی میں امام 10ویں امام کی ولادت بھی ہے, شہادت بھی ہے. یہ معجزہ پڑھا جاتا ہے بہت زیادہ. امام نے کہا کہ فکر کی بات نہیں, کل بلایا ہے نا, صبح جب گھر سے نکلنا میرا نام لینا, خالی میرا نام, اور جانا اور آ کے مجھے بتانا. کہا مولا میں آؤں گا ہی نہیں, جاؤں گا تو لیکن آؤں گا تو نہیں نا. امام نے کہا بس جو میں نے کہا اس پہ عمل کر گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد ہنستا مسکراتا خوشی کے عالم میں آ گیا. شاید مٹھائی کا ڈبہ بھی لے آیا ہو, یہ تو میں محاورتاً کہہ رہا ہوں. فرزند رسول معجزہ ہو گیا. گورنر نے بلایا اور بلا کے کہا کہ اب تک تم نے وہ نقاشی کی ہے کہ نہیں کی؟ میں کیا بولوں, میں نے کہا نہیں کی. اس نے کہا الحمدللہ, تھینک یو. کیوں؟ کہا میری 2 بیویاں, دونوں بیویوں میں لڑائی ہو گئی. دونوں کہہ رہی ہیں کہ یقیق تو ہم کو چاہیے. اب 2 بیویوں کی لڑائی, ایک بیوی برداشت نہیں ہوتی, اگر ضد پہ آ جائے یا تو 2 بیویاں. اب جھگڑا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ, یقیق کے 2 ٹکڑے کر دو, ایک اس کو دے دوں گا ایک اس کو دے دوں گا. مولا جس کو میں اپنی موت سمجھ رہا تھا اس پہ مجھے انعام مل رہا ہے, اور صرف آپ کا نام لیا ہے, کچھ اور لمبی چوڑی کوئی دعا نہیں ہے. دیکھیے یہی اس قسم کے 3-4 واقعات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دعائے توسل کی بہت اہمیت ہے. دعائے توسل میں اور کچھ نہیں ہے, صرف معصومین کے نام. تو یہ نام ہی سارے برکت والے, خالی نام لے کے دیکھ لیجئے. ہم لوگ عادی ہیں, مولا کی حد تک تو ہم کوئی لمبی چوڑی بات بھی نہیں کرتے, یا علی کہہ دیتے ہیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن ہر معصوم کے نام میں یہی خاصیت. اب میں نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ضمنی بات آ گئی ہے, ورنہ میں موضوع تو میرا کہیں کا کہیں جا رہا, میں خود پریشان ہوں. لیکن ضمنی بات آ گئی ہے. مولانا میری بیٹیاں جو ہے, میری بیٹی ایک مومن, یہ سب واقعات بتا رہا ہوں, یہ فرضی مثالیں نہیں بتا رہا ہوں. بہت پریشانی میں رہتی ہے, بہت مصیبت میں رہتی ہے, شوہر سے بھی جھگڑا رہتا ہے ہر وقت. تو کسی نے مشورہ دیا کہ اس کا نام بدل دو کیونکہ نام بہت برا. میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہا زینب. ہیں, اس سے بہتر نام کیا ہوگا؟ زینب جو مولا نے چن کے رکھا, بلکہ رسول خدا نے رکھا نام. کہ لوگ کہتے ہیں زینب نام جس بچی کا ہوگا نا, وہ بچی کبھی راحت و آرام سے نہیں رہے گی. اب میں نے کل بتایا بھی کہ شہزادی زینب کی زندگی کتنی آرام دہ زندگی تھی. مصیبتیں بھی آئی تھیں, وہ دین کی تبلیغ کے لیے آئی تھی, کوئی ذاتی پرابلم نہیں تھے. کہ زینب نام. ہمارا بچہ بہت بیمار رہتا ہے, لوگوں نے کہا نام بدل دو. کیا نام ہے؟ کہ زین العابدین یا زین. امام کا نام. کل لوگ کہتے ہیں کہ جس کا نام چوتھے امام کے نام پر ہو, سجاد ہو یا زین ہو یا ہو, وہ ہمیشہ بیمار رہے گا. چوتھے امام کے ہمیشہ بیمار رہے. صرف کربلا میں بیمار تھے چند دنوں کے لیے, اس سے پہلے 24 سال صحت مند تھے, آنے کے بعد 35 سال صحت مند رہے. اور اگر ساری زندگی بھی بیمار رہیں گے تب بھی اس سے برکت والا کوئی نام نہیں. ہمارا بچہ بہت ہائپر ہے, چھوٹا بچہ تھا 4 سال کا. یہ سارے واقعات بتا رہا ہوں, یہ اپنی طرف سے فرضی مثالیں نہیں بنا رہا. بہت ہائپر, ہر وقت غصے میں رہتا ہے, توڑ پھوڑ, اس کو لات ماری, برتن پھینک دیے. لوگوں نے کہا نام بدل دو. کیوں؟ کیا نام ہے؟ کہا عباس. ہے عباس نام مولا نے چن کے رکھا ہے, اور تم کہا نہیں عباس نام. بڑا غصے والے ہوتے ہیں. کربلا کے میدان میں اگر عباس کو غصہ آ جاتا نا تو کربلا کا جہاد ہی کسی اور انداز سے ہو جاتا. کربلا تو نام اس کا ہے کہ عباس نے اس طرح سے اپنے جلال پہ کنٹرول کیا کہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. یہ جملہ جو ہے خالی خطابت کا نہیں, آپ خود سوچی. عباس کی آنکھوں کے سامنے وہ اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے, جس کو دیکھ کر یزیدیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. لیکن عباس نے جو حکم امام تھا اس کے مطابق عمل کیا. ہم اور آپ ہوتے کہتے مولا اصغر کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے, اللہ جہنم میں جلائے گا, ہم جہنم میں جلیں گے. لیکن اس وقت آپ کا حکم نہیں مانیں گے, بچے کی پیاس بجھائیں گے. اور طاقت اگر ہو, طاقت نہ ہو تو مجبوری. طاقت بھی ہے عباس کے پاس, چنانچہ دریا پہ قبضہ کر کے ہاتھ میں چلو میں پانی لے کے دکھا دیا. طاقت بھی ہے ہمارے پاس. لیکن حکم امام خالی یہ نہیں ہے کہ پیاس ہے, اصغر کی پیاس, سکینہ کی پیاس برداشت کر رہے ہیں, تو اب نام بہت یہ ہائپر بچے ہو جاتے ہیں عباس نام رکھنے سے. میرے خیال میں اس سے زیادہ اہل بیت کی توہین اور کوئی نہیں ہو سکتی. یہ 3-4 نام ایسے ہیں جو ہمارے یہاں بدنام ہو کے رہ گئے. نعوذ باللہ من ذالک. بہترین یہ نام ہے. تو خیر, اب یہ ضمنی بات آ گئی کہ اب اہل بیت میں آپ پھر خواتین میں 3-4 ہی نام ہیں, گھوم گھوم کے ایک وقت میں 16, 18 ایک ہی نام کی
صاحب مخدرات عصمت اور طہارت اس گھر میں ہوتی تو پھر دوسرا مسئلہ، پھر ایک دوسرا پرابلم آ گیا. پرابلم نہیں ہے، پرابلم کا سلوشن ہے، لیکن وہ سلوشن بعض لوگوں نے پرابلم بنا دیا. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ پھر اب جب ایک جیسے نام ہے نا تو پھر پہچان کے لیے اس کے ساتھ کوئی دوسرا نام بھی رکھا جاتا. معصوم کی حدیث ہے بہت مشہور، آپ آج کل بہت سنتے ہوں گے، پہلے کم پڑھی جاتی. بچیوں کے لیے فاطمہ سے بہتر کوئی نام نہیں. کوئی نام ہوتا تو اللہ کا رسول فاطمہ کے لیے وہی نام منتخب کرتے. کائنات کی افضل ترین عورت ہے، کائنات کا افضل ترین مرد جو نام رکھ رہا ہے اپنے بچے کا فاطمہ. لیکن کہا فاطمہ نام رکھ دو تو پھر اس بچے کو نہ مارنا، نہ ہاتھ لگانا، نہ برا بھلا کہنا، نہ غصہ کرنا. نام ہے فاطمہ. اب باپ ہے، ماں ہے، خاص طور پہ ماں ہے، بچی کی ٹریننگ کرنا ہے، وہ سسرال جائے گی، وہاں اس میں کچھ گن ہونے چاہیے. اب بچی بن رہی ہے پھوڑ، مان ہی نہیں رہی ہے کوئی بات، تو غصہ بھی آتا ہے. اب اس کے لیے ایک اور نام بچیوں کا رکھا جاتا ہے، پکارنے کا نام. کیوں؟ وہ پکارنے کا کم ہوتا ہے، وہ ڈانٹ ڈپٹ کا، گالم گلوچ کا نام زیادہ ہوتا ہے. بھائی غصہ آئے گا تو فاطمہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ نعوذ باللہ، یہ تو نہیں کہیں گے فاطمہ تیرا ناس ہو. ہاں جو نام ہم نے رکھا ہے دوسرا نک نیم ٹائپ کا. تو اب یہ تو میں نے ایک مثال اس لیے دی کہ یہ ہمارے گھرانوں میں، ہمارے سے مطلب میرا اپنا تعلق تو یو پی سے ہے نا، وہاں یہ ایک عام رواج تھا، ایک الگ سے نام رکھنا. اور اسی تو اب اہل بیت کے گھرانے میں اچھا پھر ہمارے ایک اور رواج بھی تھا. یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں دشمنان اہل بیت. ایک طرف نعوذ باللہ اتنی لمیٹیشن کے 3-4 نام ہیں، یہی نام چلیں گے سب. دوسری جانب پھر اس وجہ سے بچنے کے لیے ایک ایک بیوی کے 4-4 5-5 6-6 نام ہوتے ہیں. خاص طور پر جو معصومین کی بیویاں ہیں، بیویاں مطلب وائف، جو کہ یہ آئی ہیں کسی اور علاقے سے. 2 امام تو ایسے ہیں جن کی ماؤں کا تعلق فرانس سے. فرانس کا ایک بہت ہی مشہور شہر ہے مارسیلیز، اس سے ہمارے یہاں 2 خواتین ایسی ہیں جن کا وہاں سے تعلق ہے، اور مراکش سے تعلق ہے، وہ الگ ہے. تو اب یہ ہے کہ اب یہ جب آئے ہیں تو ان کا ایک نام تھا وہاں سے، پھر یہاں پر آئے تو امام نے دوسرا نام رکھا، پھر پکارنے کے لیے تیسرا نام رکھا، پھر گھر کی خواتین چوتھا نام دیتی. جیسے ہمارے یہاں یو پی میں جب بہو آتی تھی تو ایک سسرال سے اس کو ایک نام ملتا تھا، ایک میکے کا نام لے کے آئی، ایک محبت میں شوہر کوئی نام رکھ دیتا ہے، ایک دن تو بہت بلا ہو. خیر تو اب یہ خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح سے یہ محبت کا نام ہوتا ہے. تو خیر تو یہ ہے کہ 3-4-5 نام ہو جاتے ہیں. کہاں یہ کہ ایک نام کی 10 بیویاں، کہاں ایک بیوی کے 10 نام ہیں. تو اب اس میں اختلاف ہمارے یہاں ہو جاتا ہے کہ مولانا یہ نام ہے کہ وہ نام ہے، سارے ہی نام ہیں. جیسے ابھی میں نے نام لیا حدیثہ خاتون، یہ کون ہے؟ یہ خاندان اہل بیت کی بہت بھاری بھرکم شخصیت اور بہت اہم شخصیت اور بہت گہرا تعلق ان کا ہے امام زمانہ کی غیبت میں. امام نے ان کو اپنا نائب بنا کے کہا تھا کہ تمہیں امامت کے فریضے انجام دینا. یہ دادی تھی امام زمانہ کی. یہ واحد ماں ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے معصوم بیٹے کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا. ورنہ جتنے باقی معصومین شہید ہوئے ان کی مائیں ان سے پہلے دنیا سے جا چکی تھی. خیر تو میں بات کر رہا ہوں ان کا نام حدیث ہے، حدیثہ ہے، سلیل ہے، سوسن ہے، 4-5 نام ہے. کون سا نام؟ سارے ہی نام. اور یہ خالی ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور بھی جو 9ویں 10ویں امام کی مائیں ہیں یا 8ویں امام کی مائیں، کئی نام. یہ بھی ایک طریقہ. تو ایک طرف ایک نام کی 5 عورتیں ہیں، دوسری جانب ایک خاتون کے 6 نام ہیں. اب یہ سارے پھر واقعات سمجھنا پڑتے ہیں، کیونکہ واقعات میں تو مثلاً آ گیا زینب کا واقعہ سمجھنا پڑتا ہے. یہ زینب سے مراد مولا علی کی بیٹی ہیں کہ زینب سے مراد خاندان اہل بیت کی بات کی کوئی خاتون. اور کبھی آ گیا کہ یہ واقعہ سوسن کا ہے، دوسرے عالم نے کہا یہ واقعہ سلیل کا ہے. ہم نے کہا یہ کیا بات ہو، یا ان کا ہوگا یا ان کا ہوگا، دونوں ایک ہی.